پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے یہ جو 23 مارچ کو تمغے دیے گئے مختلف لوگوں کو، اس کے کرائٹیریا پہ بات کریں گے کہ کس کرائٹیریا کے تحت جو ہے یہ مختلف لوگوں کو جو ہے یہ تمغے دیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ غریدہ فاروقی کو آپ دیکھ لیں، اس کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا گیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے، ہمیں تو آج تک جو ہے وہ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ تمغہ دے دیا گیا ہے۔ وہ جب اس کو دیا جا رہا تھا وہاں پہ جو ہے وہ ایک چل رہی تھی جی اسپیچ اس کے بارے میں کہ جی بڑی اس نے جو ہے وہ جد و جہد کی ہے، تو محنت کی ہے، تو قربانی دی ہے، تو آنے والے جو صحافی ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے، تو بڑے ڈیفرنٹ چینلز پہ جو ہے وہ اس نے کام کیا ہے، تو ہم اس کی خدمات کو سراہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو تمغہ امتیاز دے رہے ہیں۔ یار ہے کوئی گالا کرنے والی اس کے پروگرام ذرا غور سے آپ دیکھیں کس طرح کی حرکتیں یہ کرتی ہے، اور یہ آدھی تو یہ پاگل لگتی ہے یہ عورت۔ اس کو دے دیا، پھر اس کے بعد آج صبح ہی میں نے ویڈیو ڈالی تھی، اس میں جو شہباز شریف کے دانت صاف کرنے والا تھا، شہباز شریف کا ڈینٹسٹ ڈاکٹر رضوان رحمان، اس کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز دے دیا گیا کیونکہ وہ شہباز شریف کے جو ہے وہ دانت صاف کرتا تھا۔ وہ غریدہ فاروقی آپ کو پتہ ہے وہ شریفوں کے اٹھاتی ہے، ان کی جو ہے وہ خوشامد کرتی ہے اور ان کے حق میں پروگرامز کرتی ہے، اس لیے اس کو تمغہ امتیاز دے دیا گیا۔ یہ شو باز کے جو ہے وہ کہیں دانت صاف کرتا رہا، کلیننگ کرتا رہا، تو اس کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز دے دیا۔ اس کے بعد اب یہ سائیں قائم علی شاہ، ابھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو تمغہ امتیاز کیوں دیا گیا۔ اس نے جو ہے وہ کون سا ایٹم بم بنایا ہے، کون سی جو ہے وہ اس نے سندھ میں جو ہے وہ دودھ کی جو ہے وہ نہریں یہاں پہ بہائی ہیں، مطلب بندہ حیران پریشان ہو رہا ہے۔ اب وہ مجھے تو لگتا ہے شاید بلا وجہ اتنی دیر زندہ رہنے پر، کیونکہ اس کی عمر کہیں ہوگی 100 کے آس پاس، تو بلا وجہ اتنی دیر زندہ رہنے پر جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے جو ہے وہ نواز دیا گیا۔ اس کے بعد جناب یہ صاحب شاید آپ کو یاد ہوں، ان کا نام ہے پروفیسر محمود ایاز۔ یہ نواز شریف جب یہاں جیل میں تھا، جب خان صاحب کی حکومت تھی، تو اسی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی نواز شریف کا جو ہے وہ بیرون ملک علاج جو ہے وہ ضروری ہے، نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجنا لازمی ہے۔ اس بندے کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ ان کا نام ہے پروفیسر محمد ایاز۔ وہ پتہ چلا ان کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا گیا کیونکہ اس نے جو ہے وہ مشکل وقت میں نورے کی مدد کی تھی، جس کے نتیجے میں نورہ جو ہے وہ باہر چلا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمغے دیے گئے ہیں اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ شریفوں کے اٹھائیں، ان کی خوشامد کریں، کوئی کسر نہ چھوڑیں، نتیجے میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے جو ہے وہ تمغے دیے جائیں گے۔ تو یہ تمغوں کی جو ہے وہ اس وقت اوقات رہ چکی ہے، شریفوں کے اٹھاتے جائیں، خوشامد کرتے جائیں اور تمغے پاتے جائیں۔ اس کے بعد جناب بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں، انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی خبر دی جو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میاں جاوید لطیف ان کا نام ہے، تعلق ان کا نون لیگ سے ہے، الیکشن یہ ہارے ہیں ابھی جو 2024 میں ہوا ہے۔ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بڑی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ خبر دی، آپ خود سن لیں یہ کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ نہیں کاشف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج ایک عتیق چودھری ہیں، ہمارے بڑے پرانے مسلم لیگ کے کارکن تھے۔ جاوید اشرف شہید کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور چٹان کی طرح کھڑے رہے، ماریں کھاتے رہے۔ اب حالت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں، بڑی امیدیں تھیں، بڑی توقعات تھیں، جانیں دی، بڑی اذیتیں سہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، مگر نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے۔ روتے روتے وہ نڈھال اتنا ہو گیا کہ مجھے کہتا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا، کل اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو کاشف عباسی صاحب، میں آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مارے کھاتے رہے، کاروبار برباد کرتے رہے، اپنے پیاروں سے دور رہے، پارٹی ورکر تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے جاوید لطیف کو سنا۔ اب وہ جاوید لطیف کہتا ہے کہ جی ہمارا ایک ورکر تھا عتیق چودھری، اس نے بڑے ڈنڈے کھائے، ماریں کھائیں، پارٹی کے لیے بڑی محنت کی، وہ میرے پاس آیا، بڑا جو ہے وہ روتا رہا، تو بڑی اس نے چیخیں ماری، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے زندہ ہی رہنا، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا تو لہٰذا زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا دل برداشتہ ہو گیا اور میرے پاس آ کے اس نے رونا شروع کر دیا اور دھاڑیں مار کے رونا شروع کر دیا۔
اب پتہ چلا کہ کل اس ورکر نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا۔ تو اگر اتنے ہی ورکر آپ کے جو ہے وہ ٹھیک ہیں، آپ لوگوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، تو پھر بے شرم تو آپ لوگ ہوئے، حکومت میں کیوں بیٹھے ہو، حکومت کیوں لی ہے؟ اپنے ورکرز کی آپ سنو، حکومت میں جا کے بیٹھ گئے ہو، الیکشن تم لوگ جو ہے وہ ہارے ہوئے ہو، اور نورا اوپر سے بنا نہیں ہے، وہ باہر بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو اگر اپنے ورکرز کا اتنا ہی خیال ہے تو حکومت میں بیٹھنے کا تم لوگوں کو جو ہے وہ کون سا شوق ہے؟ غیرت تو جو ہے وہ تم لوگوں کی مری ہوئی ہے۔ آ جاؤ باہر اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ آگے کھڑے ہو جاؤ، کو غیرت کا مظاہرہ کرو کہ الیکشن جو ہے وہ ہم ہارے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں جتوایا گیا ہے، فارم 45 کے مطابق ہم ہارے میں ہیں، 47 پہ ہمیں جتوایا گیا ہے، تو لہٰذا ہم بڑے غیرت والے ہیں، ہم اسمبلیوں میں بیٹھیں گے ہی نہیں۔ ورکرز کو آپ اکٹھا کریں، ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ ان کو کوئی ہمت ملے، حوصلہ ملے۔ آپ بے شرموں کی طرح جا کے وہاں بیٹھ گئے اور جا کے حکومت لے لی ہے۔ اب اس طرح کی کہانیاں کرنا جی کہ وہ ورکر جو ہے وہ بڑے دل برداشتہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ نورے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو ابھی یہ آلریڈی اس نے پلان کر لیا ہے۔ وہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ وہ تیسرے عشرے میں اس نے سعودیہ جانا ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد وہ پھر اس کی کلچ پلیٹیں دھواں مار گئی تھی، اس نے کہا جی میں نے وہیں سعودیہ سے پھر لندن چلے جانا ہے، انہیں پھر کیڑا واپس آنا ہے، اور ورکرز یہاں پہ جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ بات ہے جو مجھے لگی کہ نواز شریف کے چکر میں بندے نے خودکشی کر لی ہے۔ بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ خان صاحب کے بعد اس وقت پاکستان کی جو سب سے مقبول ترین ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ یہ صاحب ہیں شیر افضل مروت صاحب، جنہوں نے پی ٹی آئی میں ایک نئی جان ڈالی تھی۔ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، ہزاروں میں ورکرز کو اٹھایا گیا۔ جب پی ٹی آئی بالکل آپ کہہ لیں گے بیٹھ چکی تھی، اس میں سے اب دم خم نہیں تھا، تو یہ شیر افضل مروت صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ نئی روح پھونکی تھی، نئی جان ڈالی تھی پی ٹی آئی میں، اور اسی کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی سیٹیں 100 کے قریب جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی مریم نواز کے حوالے سے جو کہ بڑی مزاحیہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے مریم نواز کے بارے میں، یہ آپ خود دیکھ لیں، سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جس طرح وہ جاپانی گڑیا کو چابی نہ دے دیں اور بدکتی ہوئی چلتی ہے، محترمہ قالین پہ بیٹھ کے خان کی نکالی کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں، یعنی میرے آنکھوں کے سامنے یہ سب۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، یہ آپ نے سنا شیر افضل مروت صاحب کو، انہوں نے کہا جی یہ جاپانی گڈی ہے، جس طرح اس کو جو ہے وہ چابی لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ چابی لگی ہوئی ہے، اور جب جاپانی گڈی کو جو ہے وہ چابی لگاتے ہیں تو پھر وہ پھدک پھدک کے چلتی ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ بھی پھدک پھدک کے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور بڑی یہ پھدک رہی ہے۔ اور خان صاحب کی جو ہے یہ نکالی کرتی ہے، وہ تصویر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس طرح خان صاحب اپنی جوانی میں جو ہے وہ پودا لگا رہے تھے۔ اب نانی نے جو ہے وہ اس طرح کی تصویریں خان صاحب کی جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جوانی کی، پتہ نہیں کیا نانی کرتی ہے خان صاحب کی جو ہے وہ تصویروں کو اپنے پاس رکھ کے، تو وہی اسی طرح کی جو ہے وہ تصویر اس نے بھی بنوائی، لیکن فرق دونوں تصویروں میں یہ تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے پودا لگا رہی تھی، کہیں میرے پیر نہ گندے ہو جائیں، کہیں میرے جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ مٹی نہ لگ جائے۔ تو بہرحال ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ کیا کہیں گے شیر افضل صاحب کی جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کمنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔